آج میں امی جان کے مرنے کے بعد پہلی دفعہ میکے آئی تھی۔ گھر میں سب کچھ تھا مگر پھر بھی میرا میکہ خالی تھا۔ بھائی بھابیاں ان کے بچے کتنی رونقیں تھیں، لیکن پھر بھی میرا میکہ ویران تھا۔ آج کسی نے میرا ماتھا نہیں چوما تھا، آج کسی نے میرے بازوؤں کو پکڑ کر اپنے سامنے نہیں بٹھایا تھا، آج کسی نے بھی میری آنکھوں میں دیکھ کر میری خوشی یا غم کا اندازہ نہیں لگایا تھا۔ میری ہنسی میں چھپے درد کوئی نہیں دیکھ سکا تھا۔ آج کسی نے بھی نہیں پوچھا تھا، بیٹی تو خوش ہے نا، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ میرا جواب چاہے ہاں میں ہوتا یا نہ میں، لیکن ماں میری آنکھوں میں دیکھ کر اور میرے لہجے سے اندازہ لگا لیا کرتی تھی کہ میں سچ کہہ رہی ہوں یا کچھ چھپا رہی ہوں۔ اب میری آنکھوں کو کون پڑھا کرے گا ماں؟ اب میرے لہجوں سے کون میرے جھوٹ پکڑے گا ماں؟ مجھے آپ سے ڈھیر سارے شکوے ہیں ماں، تم اکیلی کیوں نہیں گئی؟ تم تو میرا سارا میکہ ساتھ لے گئی ہو۔ تم لگتا تھا تم صرف میری ماں تھی، نہیں ماں، مجھے آپ میں سب رشتے اکٹھے مل جاتے تھے۔ تو میری ماں بھی تھی، تو میری سہیلی بھی، تو میری رازدار تھی، تو میری محافظ بھی، تو میری ڈاکٹر تھی، تو میرے نفسیات کی ماہر بھی۔ پتہ ہے کتنی اذیت میں ہوں میں، کتنے رشتے ایک ساتھ چلے گئے۔ ماں تمہاری گود میں تو سر رکھ کر ساری دنیا کے دکھ بھول جاتی تھی میں، اب وہ گود کہاں ڈھونڈوں گی میں؟ تم زندہ تھی تو دنیا میں بڑے حوصلے سے جیتی تھی میں۔ ماں دیکھ، تیرا پلنگ جہاں تو ہمیشہ بیٹھی رہتی تھی کتنا ویران پڑا ہے۔ یہ امرود کا درخت بھی اداس کھڑا ہے، جیسے اس کو محبت مان سے جوان کرنے والی ہستی اس وقت چلی گئی جب پھل کھانے کا ٹائم آیا تھا۔ دیکھ نا ماں، امرود کے پتے بھی سر جھکائے میری طرح کانپ رہے ہیں۔ جب کوئی بہت اپنا خیال رکھنے والا چھوڑ جائے تو بندہ سر سبز تو رہتا ہے مگر مضبوط نہیں رہتا، بہت کمزور لگنے لگتا ہے۔ اسے اپنا وجود بالکل ان پتوں کی طرح لرزتا، کانپتا اور بے وزن۔ آج میں بھی بے وزن ہوں ماں، میری ساری بہاریں تیرے سنگ تھی ماں۔ ربا ماواں نہ کھوویں اور ربا ماواں نہ کھوویں۔